السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، رواه البخاری۔ مشاہدین کرام، میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے مومنوں کو چاہیے کہ آپسی بھائی چارگی بنائے رکھیں، قائم رکھیں۔ اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ دین اسلام نے ہمیں آپسی محبت، بھائی چارگی قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے حکم دیا، رب کا یہ فرمان ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ یہ بھی حکم دے رہا ہے کہ جب بھائیوں کے مابین، اہل ایمان کے مابین ناچاقی آ جائے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جائے، بات چیت کو بند کر دے، تو رب کا یہ فرمان ہے فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے مابین اصلاح کرا دو، صلح کرا دو، مصالحت کروا دو، بات چیت جاری کروا دو۔ یہ اسلام کا حکم ہے، رب کا یہ فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ مومن کو چاہیے کہ آپسی محبت بنائے رکھے، قائم رکھیں، نفرت کو محبت میں تبدیل کرے۔ اسلام نفرت کو ختم کرنے کا، محبت قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد، مومنہ عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سہیوگی ہوتے ہیں۔ اسلام ہم اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ آج ماحول اس کا الٹ ہے میرے بھائیوں، ایک مومن دوسرے مومنوں سے، ایک بھائی دوسرے بھائیوں سے نفرت کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، حسد اور کینہ میں ڈوبے رہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اسلام ہمیں یہاں تک حکم دیا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ سورہ احزاب کی 48 نمبر کی آیت، اللہ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتوں کو، مومنہ مرد، مومنہ عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، کشٹ پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، چاہے زبان سے ہو، ہاتھوں سے ہو، بغیر کسی قصور کے، بغیر کوئی غلطی کے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اس قسم کے لوگ بڑے بہتان اور بڑے گناہ اپنے اوپر اٹھاتے ہیں۔ اللہ، کتنی بڑی بات میرے بھائیوں۔ صراحتاً رب نے منع فرمایا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن بھائیوں کو کشٹ نہ پہنچائے، تکلیفیں نہ دیں، دکھ نہ دے، بلکہ مومن کو آپس میں کس طرح رہنا چاہیے اس کی بھی تعلیم اسلام دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتنی پیاری مثال دے کر اللہ کے نبی نے سمجھایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال آپسی محبت میں، آپسی رحم دلی میں، ایک دوسرے کا سہایتا کرنے میں، مدد کرنے میں جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے کسی بھی انگ کو، باڈی کے کسی پارٹس کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے ہمارے ہاتھ کے انگلی میں تکلیف ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں، شریر کے کسی انگ میں اگر تکلیف پہنچ جائے، اس کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ پورا درد اس ایک معمولی تکلیف کی وجہ سے، اس درد کی وجہ سے پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، پورا جسم، پورا شریر ہی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایسی ہی مومن کی مثال ہے کہ اگر ہمارے مومن بھائیوں کو، ایمان والے کو اگر تکلیف پہنچائے، چاہے ہمارے پڑوسی ہوں یا کوئی بھی ہوں، ایمان کا رشتہ ہے، مومن بھائی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے یا کسی طرح کی کوئی اذیت پہنچی ہے،
یا کسی طرح کی پریشانی کا وہ شکار ہے، مصیبت اور دکھ کی گھڑی آن پڑی ہے، تو وہ تکلیف، وہ دکھ ہم اپنے اندر محسوس کریں۔ اللہ اکبر۔ اور کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے بھائیوں کا دکھ کیسے ہم دور کریں، اس کا غم کیسے غلط کریں، مصیبت میں کیسے ہم ان کا ساتھ دیں۔ یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے میرے بھائیوں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کی روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسان ویدہ۔ حقیقت میں مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ آج ہم کیا مسلمان کہلانے کے لائق ہیں، مستحق ہیں؟ آج ہماری بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیسے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو اپنی زبان سے ہو، اپنی ہاتھوں سے ہو، ان کی غیبت کر کے، ان کی برائی بیان کر کے، ان سے حسد اور جلن پیدا کر کے تکلیف پہنچائے۔ یہ فکر ہوتی، یہ سوچ ہم نے بنائے رکھا ہے۔ بلکہ یاد رکھا جائے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کس طرح مومنوں کو رہنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، صحیح بخاری کی 6065 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام، رواه البخاری۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، اپنے دلوں میں بغض نہ رکھو، کینہ نہ پیدا کرو، ولا تحاسدوا، اپنے بھائیوں کے خلاف حسد اور جلن پیدا نہ کرو، ولا تدابروا، اپنے بھائیوں سے نفرت پیدا کرتے ہوئے آپسی بات چیت کو بند نہ کرو، اپنے بھائیوں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو، وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے اندر یہ بھی بتایا، بھائی بھائی بن کر رہو، اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن کر رہو، اللہ کے بندے بن کر رہو۔ ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ ترک کلامی کے ساتھ چھوڑے رکھے۔ جب آپسی بات چیت بند ہو جائے تو 3 دن کے اندر ہی بات چیت کو جاری کر لینا چاہیے، ایک دوسرے کو سلام پیش کرتے ہوئے آپسی نفرت کو محبت میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، یہ شکشا دیتا ہے۔ یہ اسلام، محاسن اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہے میرے بھائیوں۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آگے اگر ہمیں جنت چاہیے، جنت کا راستہ ہم ہموار کرنا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے پر عمل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 54 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان والے بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، مکمل مومن، مکمل ایمان والے نہیں کہلا سکتے یہاں تک کہ تم لوگ آپس میں محبت پیدا کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو چاہنے لگو، آپسی نفرت کو ختم کر کے محبت پیدا کر لو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم۔ اللہ کو بہترین نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آپسی محبت کیسے قائم ہوگی، ایک دوسرے سے نفرت بند کرنا کیسے ہوگا، کیسے ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگیں گے، یہ آپسی نفرت محبت میں کیسے ختم ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اولا ادلکم علی شیء، کیا تمہیں ایسی چیز، ایسا عمل، ایسا نسخہ نہ بتاؤں، اذا فعلتموه تحاببتم، جب تم اس نسخے پر عمل کرو گے، اس طریقے کو اپناؤ گے، اس کام کو کرو گے، آپسی محبت قائم ہو جائے گی، نفرت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، وہ نسخہ یہ ہے، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ اللہ اکبر۔ جن بھائیوں سے آپ کی بات چیت بند ہو، آپ سلام میں پہل کریں، اللہ کی قسم یہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی، وہ بھائی آپ کو چاہنے لگیں گے کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں اور یہ بار بار مجھے سلام کر کے آپسی محبت کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں،
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو آپسی محبت کے ساتھ معاشرتی زندگی، سماجی زندگی گزارنے کی، آپسی نفرت اور ایک دوسرے سے بغض و حسد کو ختم کرتے ہوئے محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی، ایک دوسرے کو دکھ درد میں کام آنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں کے لیے شیئر کریں اور یہ نیپال دوا پیج کو ضرور فالو کریں، لائک بھی کریں، وجزاکم اللہ خیرا۔